اللہ نہ کر لیں۔ ایک اور حدیث کا مضمون ہے کہ فوت شدہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا اور سزا کو پہنچ گئے جو کہ وہ کر چکے تھے۔ جو کام وہ کر چکے تھے اس کے انجام کو وہ پہنچ گئے ہیں۔ اچھے تھے تو اپنے اچھے انجام کو پہنچ گئے، اب ان کی برائیاں مت کرو۔ برے تھے تو اپنے برے انجام کو پہنچ گئے، اب ان کی برائیاں کرنے سے کیا فائدہ۔ ابو داؤد میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ حلال حرام کے بارے میں ہم کتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں، ہم تو شراب نہیں پیتے، ہم سود نہیں کھاتے، ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اس کے علاوہ بھی تو وہ چیزیں حلال اور حرام ہیں۔ ہم کو تو پوری ہی کتاب، پوری ہی دین پر ایمان لانا ہے نا، سلیکٹو تھوڑی۔ یہاں ایک اور حرام چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم واقعی ایمان کا دعویٰ اگر کرتے ہو، تم واقعی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، تو یہ بھی سن لو کہ یہ چیز بھی حرام ہے، اور وہ کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بولنا چھوڑا جائے۔ بس جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بولنا چھوڑے اور اس حال میں مر جائے، وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ کے عمرے، آپ کے حج، روزے، نماز، زکوٰۃ، خیرات کچھ کام نہیں آنے والی اگر اس طرح آپس میں معاملے جو ہیں وہ بگڑے کے بگڑے ہی رہ گئے۔ حضرت بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک ترک ملاقات رکھے، 1 سال کسی سے بات نہ کرنا، اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے، اس سے دل کی سختی کا اندازہ لگائیے آپ اس شخص کے کہ اس کا دل کس قدر سخت ہے کہ 1 سال گزر گیا اور وہ ابھی تک اپنا دل صاف کرنا نہیں چاہتا۔ پھر وہ حدیث دماغ میں لے آئیے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے بھائی سے 1 سال تک ترک ملاقات رکھے گا تو یہ عمل مراد ہے کہ گناہ میں اس کا خون بہا دینے کے برابر ہے۔ 1 سال بات نہیں کی تو ایسا کیا کہ قتل ہی کر دیا، اسے بہتر تھا جان سے ہی مار ڈالتا۔ جتنا گناہ اس مسلمان کو جان سے مار کے ملتا، اتنا ہی گناہ 1 سال میں اس نے یہ سمیٹ لیا کہ جیسے اس نے قتل ہی کر دیا۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اچھا سلوک کیا، جب اس نے اچھا سلوک نہیں کیا ہمارے ساتھ تو پھر ہم بھی ویسے ہی ہو گئے، ہم کہاں تک برداشت کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو برداشت بھی انسان کرتا ہے کسی کی کڑوی بات اللہ کی خاطر، اور اللہ کی خاطر اگر برداشت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جہاں لگے کہ اب میری برداشت جواب دے رہی ہے، بجائے کہ انسان اس کو نفرت کو پالے جائے برداشت کے نام پر، ایسا برداشت کا فائدہ کیا کہ نفرت ہی ہوگی۔ یہ برداشت اللہ کے ہاں تو کوئی اس کا صلہ بھی نہیں ہے، اس صبر کا تو اللہ کے ہاں بھی اجر نہیں کہ آپ نے یوں تو اپنی طرف سے برداشت کیا، آخر میں حال یہ ہوا کہ سال بھر سے بات چیت ہی نہیں آپس میں، یا یہ کہ اسی حال میں مر گئے اور جہنم ہی میں داخل ہو گئے، تو یہ صبر کسی اجر کا باعث تو نہ بنا۔ تو بات کیا ہے کہ جب انسان کو لگے کہ یہ چیز میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، وہیں پر اس کو کلیئر کر لے۔ یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا نا، پہلے بھی ڈسکس ہم کر چکے ہیں کہ آپ اس چیز کو، مسئلے کو سامنے رکھیے، آمنے سامنے بیٹھ جائیے، اکیلے پارٹیز لے کر آنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے سارے لوگوں کو جمع کر لیں اور یہاں سے اپنے ساروں کو جمع کر لیں، اور اسی طرح جنرلائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگلے پچھلے قصے پر کہا کہ آپ تو ہمیشہ سے یوں کرتی تھیں، آپ نے تو ہمیشہ یہی رکھا، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ریسنٹ بات، چلیں کوئی مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم تو بہت گھریلو لیول پر بات کر رہے ہیں نا، اونچی باتیں نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پہ ایک ساس یا بہو ہیں، یا نند بھاوج ہیں، یا 2 بہنیں ہیں، جو بھی آپ رشتہ لے لیں، دماغ میں لے آئیے۔ اس میں ایک نے دوسری سے کہا، تم کھانا اچھا نہیں پکاتی، تم نے فلاں چیز اچھی نہیں پکائی، چلو یہ بہت برا لگ گیا، اب کیا کریں؟ یا یہ کہہ دیا کہ تم گھر اچھی طرح نہیں چلاتی، چلو یہی بات کہہ دی، ہمارے دل پر تو تیر کی طرح لگ جاتی ہے نا، یہ بات کہہ دی کہ تم بے ڈھنگی ہو، مثال کے طور پہ۔ اب کیا ہے، اب پہلے تو سوچا اچھا مجھے بے ڈھنگی کہا، پھر بدگمانی دماغوں میں، پھر بہن کو فون کیا، امی کو فون کیا، دوست کو فون کیا، سب کو بتایا، خوب روئے، میاں کے سامنے بھی کہہ دیا۔ اب آستینیں چڑھائیں اور سوچا دل میں کہ میں یوں کہوں گی، اب میں یوں سناؤں گی، اب میں یہ کہوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، مومن کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا کچھ سوچے۔ مومن کے دل میں، جس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول بس رہا ہو، اس کو کہاں فرصت ہے اتنا ڈھیر جمع کرنے کی، گندگی کا انبار اپنے دل کے اندر۔ یہ مت کیجیے، اس لیے کہ اب دیکھیے، مثال دیکھیے، ایک کپڑوں کا ڈھیر ہے بہت ہی گندے، یا برتنوں کا ڈھیر بہت ہی گندے چکنے، اس میں ایک پلیٹ جس پہ کہ خالی آپ نے فروٹس کھائے تھے، اب اگر آپ اس پلیٹ کو بھی لے جا کے ان چکنے میلے برتنوں کے ساتھ ہی شامل کر دیں گی تو اس پہ بھی ساری گندگی لگ جائے گی۔
حالانکہ وہ اپنی جگہ اتنی گندی نہیں تھی. اسی طرح معمولی گندا کپڑا آپ نے پہنا تھا 2-3 گھنٹے کے لیے, ذرا سی آپ کو لگا اس میں اسمیل آ گئی ہے, اس کو اگر آپ لے جا کر فرش پوچھنے کے کپڑے کے ساتھ یا کچن کے جھاڑنوں کے ساتھ ہی رکھ دیں گی نا 2 دن تک, آپ دیکھیں اس کا کیا حال ہو جاتا ہے. یہی باتوں کا ہوتا ہے. ایک معمولی سی بری بات کو بہت ساری پچھلی باتوں کے ساتھ جب ملا جلا کے ہم رکھ دیتے ہیں, وہ سب ایک لیول کی گندی اور بڑی ہو جاتی ہیں. تو کرنا کیا ہے کہ اب یہ جملہ ہے نا کہ مثال کے طور پہ کہ تم میں ڈھنگ نہیں ہے, صرف اس جملے کو آئسولیٹ کر لیں, ہائی لائٹ کر لیں. صحیح. اسی وقت آپ کو جب موقع ملے آپ کہیں کہ آپ نے جو یہ مجھ سے کہا نا میرا دل بہت دکھا ہے, آپ پلیز مجھے ایسے نہیں کہا کریں. اگر وہ سوری کہہ دیتی ہیں مان لیجئے, اگر وہ کہتی کہ نہیں میرا یہ مطلب تو نہیں تھا, ہم کہتے ہیں باتیں بنا رہی ہیں, اب دیکھا نا میں نے کیسا پکڑا ہے ان کو, اب باتیں بنانے لگ گئی ہیں. یہ نہیں, بدگمانی ہم کا سن چکے ہیں نا, پڑھ چکے ہیں نا. قرآن کے اندر یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ ظن کرنے سے بچو. فیس ویلیو پر کچھ چیزوں کو لے لیا کرو. سوچ لو کہ اگر یہ منہ سے کہہ رہی ہیں تو چلو ٹھیک ہے, شرافت کی بات ہے نا کہ وڈرا کر گئی ہیں وہ, تو ہو سکتا ہے 90% چانس ہے کہ یہاں معاملہ آپ کا سنبھل جائے, اور آئندہ اگلا شخص محتاط رہے, پھر وہ آپ کو ایسے نہ کہے. ایک اور حدیث آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل کرنے والے مت بنو. یہ حدیث کا مفہوم ہے, یعنی کہ حدیث تو طویل ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے, اور لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے, بلکہ اپنا طریقہ یہ اپنا لو کہ ہمیں تو اچھا سلوک ہی کرنا ہے. ہوتا کیا ہے بعض دفعہ اس قدر ہم حد سے بڑھ کر اچھا کرتے ہیں بلا وجہ, اور ہمیشہ آپ دیکھیے اس کے پیچھے جو ہے نا خلوص نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بنے. اگر انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے اچھا سلوک, پھر اس کا دل خراب نہیں ہوتا, وہ لوگوں کی تعریف کے لیے کر ہی نہیں رہا. لیکن چونکہ ہم نے سودا ہی اپنے جیسے انسانوں کے ہاتھوں کیا ہوتا ہے, ہم نیک عمل دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اندر ایک ارج ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں اور میری تعریف ہو, لوگ کہیں کتنی اچھی ساس ہیں جو بہو کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ کہیں کہ واہ کیا اچھی بہو ہے, کتنا کرتی ہے سسرال کا خیال. یہ جملے سننے کے لیے جب ہم تڑپتے رہتے ہیں نا, اور جب یہ جملے ہمیں سننے کو نہیں ملتے, ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب نہیں کریں گے. تو یہ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے سب کچھ بیچ دیا لوگوں کے ہاتھ, دنیا میں قیمت وصول کر لی. اللہ کے یہاں پر صلہ نہیں ہے, اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہم یہ سب کچھ. لیکن مومن تو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پر بیچتا ہے. جیسے رسول کہتے تھے نا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ان چیزوں پر. ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہے کہ ہم اجر نہیں چاہتے, ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اگر ذرا سی رواداری ہم یہ کرنے لگ جائیں تو آپ دیکھیے اتنا فرق پڑے گا نا, دلوں سے تلخی, دلوں سے سختی نکل جائے گی. رکھ رکھاؤ ہے, رواداری ہے, رشتوں کا احترام آ جائے گا. ادب اور تمیز بہت اچھی چیز ہے, منافقت نہیں ہے. بعض دفعہ بہت زیادہ بولڈ بننے کے نام پر بھی بدتمیزی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو ان کے منہ پر بھی سنا سکتے ہیں. استغفر اللہ, بہت بری چیز ہے. کبھی نہیں انسان سوچے, اس کو اپنی تعریف نہیں سمجھے, اس کو یعنی کہ کوئی مومن ہونے کی دلیل نہ سمجھے کہ ہم تو ان کے منہ پر بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں, اور جو لوگ منہ پر بات نہیں کہتے وہ تو منافق ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا لو پیٹ پیچھے کیوں کہہ رہے ہو, جاؤ سناؤ جا کر اس کو. نہیں, اللہ نہ کرے, یہ کام نہیں کرنا. اس طرح جب منہ در منہ ماری کی جاتی ہے, سارا ادب سارا لحاظ اٹھ جاتا ہے. یہ کام کرنے کا نہیں ہے. اور جب انسان ان چیزوں کا لحاظ رکھے گا, رواداری کا, تمیز کا, رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے, بڑوں کا ادب کرنا ہے. وہ ہے نا حدیث کے جو ملم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا فلیسا منا, یہ حدیث آتی ہے نا. آگے پیچھے شاید الفاظ ہو رہے ہوں, لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو رشتوں کا ادب لحاظ ایمان کا حصہ ہے. رشتوں میں جو لوگ بڑے ہیں ان کو سامنے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں سنا دینا یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ ایمان کی علامتوں میں سے نہیں ہے. جب انسان اسلام کی تعلیمات کو پورے کا پورا قبول کر لیتا ہے نا, ہم نے کیا سوچا کہ شاید قرآن میں صرف حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ, عمرے کے احکامات ہیں. سورہ حجرات بھی تو قرآن ہی کا حصہ ہے. ہمیں تو پورے کے پورے قرآن پر ایمان لانا ہے. اور جب انسان پورے کے پورے قرآن پر ایمان لے آتا ہے, اس کی فطرت سلامت ہو جاتی ہے. کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو, خود اس کو قرار آ جاتا ہے, بے چینی ختم ہو جاتی ہے. جب انسان سوئے رات کو اور اس کو یہ احساس ہو کہ آج نہ میں نے کسی کا برا کیا, نہ کسی کو برا کہا, نہ میں نے کسی کا دل دکھایا, یہی ہے نا امن. کسی نے آپ کا دکھایا یا نہیں, اگر آپ کا دل دکھایا وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے.
یقین رکھیے کہ اللہ مجھ کو صلہ دے گا، پھر دل